اس وقت کی قسم کھائی. آپ قرآن کھا کر دیکھیں, کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی, والفجر, قسم ہے فجر کی, والضحى, قسم ہے چاشت کے وقت کی, واللیل اذا سجا, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی. اور میرے بھائیو, یہ بات آپ یاد رکھیں, اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کی اگر قسم کھاتا ہے تو کسی معمولی چیز کی وہ قسم نہیں کھاتا. میرا رب کسی حقیر اور معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا. میرا رب جو چیز بہت ہی قیمتی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم کھاتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے واللہ اذا اقسم بشیء من خلقه دل على اہمیته وعظمته. اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے اگر کسی چیز کی, کسی مخلوق کی قسم کھائی ہے, وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی قدر والی ہے, بہت ہی عظمت والی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, انہوں نے 700 سال پہلے آج کے مسلمانوں کی حالت کو بیان کر دیا. آج کے مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی ترجمانی انہوں نے کر دی ہے. اگر ہم ان کے اس قول کو اگر اپنے نظر کے سامنے رکھیں, ہمیں آج کے مسلمانوں کی حالت بالکل ویسے نظر آتی. انہوں نے کہا قد یکون الانسان صحیحا, کبھی کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے. جب انسان صحت مند ہوتا ہے ولا یکون متفرغا لشغله بالمعاش, انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے, تندرستی ہوتی ہے, تب اس کے پاس وقت نہیں ہوتا, اس کے پاس نیک اعمال کرنے کا وقت نہیں ہوتا. وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے, دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے. وقد یکون مستغنیا, اور جب وہ مالدار بن جاتا ہے, اس کے پاس مال آ جاتی ہے, فلا یکون صحیحا, تو اس وقت وہ صحت مند نہیں رہ جاتا. ہماری حالت ایسی نہیں. جب اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانی دی ہے, ہمیں طاقت دی ہے, ہمیں صحت دی ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے, ہم لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں, دنیا میں عیاشیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور جب ہم بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں یا ہمیں طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں, تو پھر ہمیں اللہ کا در یاد آتا ہے, ہمیں اللہ رب العالمین کا دربار یاد آتا ہے, ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے آتے. اور اگر اللہ آگے وہ فرماتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَ, اور جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, جب صحت بھی جمع ہو جائے اور وقت, یعنی دونوں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس مال و دولت بھی آ گئی ہے, اس کے پاس وقت بھی ہے, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, تو آگے وہ فرماتے ہیں فَرَغِبَ عَلَيْهِ الْكَسْلُ عَنِ الطَّاعَةِ, تو انسان پھر عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جوانی میں اللہ نے مال و دولت دے دیا ہے, صحت بھی ہے, وقت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اب وہ دنیا کی عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے, دنیا میں لگا ہوا ہے. اسے اب اللہ کی فرما برداری سے کوئی تعلق نہیں, اسے پھر نیک اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے پھر اللہ کے بارگاہ میں آنے سے کوئی تعلق نہیں. کیا آج ہماری حالت ایسی نہیں؟ مسجد کا آپ چکر لگا لیں, مسجد میں آپ دیکھ لیں کون لوگ مسجد میں آتے ہیں. کیا وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے؟ کیا وہ لوگ آتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں سے نواز دیا؟ آج اگر ہم مسجد میں دیکھیں تو جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جو غریب اور غریب طبقے کے لوگ ہیں, انہی لوگوں سے آج مسجدیں آباد ہیں. ورنہ ان کو, جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نواز دیا, انہیں تو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں. تو یہ ہم اپنے سامنے رکھیں. لیکن وہ مسلمان جن کا پروردگار وقت کے بارے میں, وقت جس کے نزدیک وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے, وہ مسلمان جن کے نبی نے وقت کے بارے میں اتنی تعلیمات دی ہیں, وہ مسلمان جن کے دین کے شاعر سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے, آج انہی مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وقت کی سب سے زیادہ ناقدری اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ مسلمان کرتے ہیں. یہ بالکل جو ہے تجربے کی بات ہے, اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پر تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریف, توصیف, کبریائی, بڑائی, بزرگی, حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر, خصوصاً نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. محترم حاضرین جمعہ, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر
جس موضوع خطابت پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہے وہ ہے مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ وقت ویسے تو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت اللہ رب العالمین کی وقت ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر کرتے ہیں تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم انشاءاللہ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے وقت کی ناقدری کی، وقت کی اہمیت کو ہم نے نہیں پہچانا تو دنیا کے اندر بھی ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہونے والا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عصر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بات فرمائی کہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو فائدے میں ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو استثناء کیا ہے، الگ کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیاب اور کامران ہیں۔ ورنہ وہ لوگ جو اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس وقت کی قسم کھائی۔ آپ قرآن کھا کر دیکھیں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، والفجر، قسم ہے فجر کی، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کی اگر قسم کھاتا ہے تو کسی معمولی چیز کی وہ قسم نہیں کھاتا۔ میرا رب کسی حقیر اور معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ میرا رب جو چیز بہت ہی قیمتی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم کھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے واللہ اذا اقسم بشیء من خلقہ دل علی اہمیتہ وعظمتہ، اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے اگر کسی چیز کی، کسی مخلوق کی قسم کھائی ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی قدر والی ہے، بہت ہی عظمت والی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ یہ وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس وقت کی اہمیت کو ہم نے نہیں پہچانا۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہیں، دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں سے جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت مندی ہے، ایک تندرستی ہے، ہیلتھ ہے، اور دوسرا وقت ہے۔ جب یہ وقت مل جاتا ہے اور صحت مل جاتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے اس صحت میں اور وقت میں جو ہے وہ لہو و لعب میں اور دنیا کے کاموں میں اور گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے 700 سال پہلے آج کے مسلمانوں کی حالت کو بیان کر دیا۔ آج کے مسلمانوں کی جو حالت ہے
اس کی ترجمانی انہوں نے کر دی ہے۔ اگر ہم ان کے اس قول کو اگر ہم اپنے نظر کے سامنے رکھیں، ہمیں آج کے مسلمانوں کی حالت بالکل ویسے نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا قد یکون الانسان صحیحا، کبھی کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے ولا یکون متفرغا لشغله بالمعاش، انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، تب اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے پاس نیک اعمال کرنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وقد یکون مستغنیا، اور جب وہ مالدار بن جاتا ہے، اس کے پاس مال آ جاتی ہے، فلا یکون صحیحا، تو اس وقت وہ صحت مند نہیں رہ جاتا۔ ہماری حالت ایسی نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں جوانی دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے، ہم لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں عیاشیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں یا ہمیں طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کا در یاد آتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا دربار یاد آتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر اللہ آگے وہ فرماتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعَ، اور جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، جب صحت بھی جمع ہو جائے اور وقت، یعنی دونوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس مال و دولت بھی آ گئی ہے، اس کے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آگے وہ فرماتے ہیں فَرَغِبَ عَلَيْهِ الْكَسْلُ عَنِ الطَّاعَةِ، تو انسان پھر عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں اللہ نے مال و دولت دے دیا ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ دنیا کی عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، اسے اب اللہ کی فرما برداری سے کوئی تعلق نہیں، اسے پھر نیک اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے پھر اللہ کے بارگاہ میں آنے سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا آج ہماری حالت ایسی نہیں؟ مسجد کا آپ چکر لگا لیں، مسجد میں آپ دیکھ لیں کون لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ کیا وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے؟ کیا وہ لوگ آتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں سے نواز دیا؟ آج اگر ہم مسجد میں دیکھیں تو جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو غریب اور غریب طبقے کے لوگ ہیں، انہی لوگوں سے آج مسجدیں آباد ہیں، ورنہ ان کو جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نواز دیا، انہیں تو مسجد میں آنے کی فرصت نہیں۔ تو یہ انہوں نے 700 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی۔ اور سیف الیمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تم سے خوش ہے کہ نہیں ہے، تو تم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا وَإِنَّ مِنْ عَلَامَةِ إِعْرَاضِ اللَّهِ عَنِ الْعَبْدِ أَن يُشْغِلَهُ فِي مَا لَا يَنْفَعُهُ، کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے سے منہ موڑ لیتا ہے تو اسے ایسی کاموں میں لگا دیتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، نہ تو دنیا کے اندر کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی آخرت کے اندر اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ مسلمانوں، اپنی حالت پر غور کرو، آج تم کس کام میں لگے ہوئی ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم دنیا کے کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں دنیا کے اندر فائدہ دے، یا پھر کسی ایسے کام میں لگے ہو کہ مرنے کے بعد آخرت میں تمہیں وہ کام آنے والا ہے؟ ہر انسان اس چیز کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم دیکھیں اس وقت کی اہمیت کو، اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلام کے شاعر ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ ہم وقت کی اہمیت کو پہچانیں۔ نماز اسلام کے شاعر میں سے ایک ہے۔ نماز 5 وقت کی ہمارے اوپر فرض کی گئی، 5 وقت کی نماز کا اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں، وقت کی قدر کرو۔ ہم اور آگے بڑھیں، ہم روزہ کا دیکھیں، روزے کو اللہ رب العالمین نے پورے سال میں فرض نہیں کیا کہ جب بھی ہمارا من کہے 1 مہینے کے روزے رکھ لیں اور اس کے بعد ختم کر دیں۔ ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا، اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں گے، اس کے علاوہ اگر ہم روزے رکھیں تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرنے والا۔ یہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، مسلمانوں، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو پہچانو۔ ہم حج کا معاملہ لے لیں، اللہ رب العالمین نے حج ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، یہ سال کے 365 دنوں کے اندر نہیں فرض کیے، بلکہ ذی الحجہ کے کچھ دن کے اندر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک اگر ہم ان ایام میں
حج کی ادائیگی کرتے ہیں تب ہمارا حج قبول ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی، وقت کو پہچاننا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ یہ تمام شعائر ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی وقت کو پہچانیں، وقت کی قدر کریں اور وقت کی اہمیت کو جو ہے ہم اپنے سامنے رکھیں۔ لیکن وہ مسلمان جن کا پروردگار وقت کے بارے میں، وقت جس کے نزدیک وقت کی اتنی بڑی اہمیت ہے، وہ مسلمان جن کے نبی نے وقت کے بارے میں اتنی تعلیمات دی ہیں، وہ مسلمان جن کے دین کے شاعر سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، آج انہی مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وقت کی سب سے زیادہ ناقدری اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ مسلمان کرتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے تجربے کی بات ہے اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر ہیں، ابھی چلے جائیں مولوی گنج میں، آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستروں پر چلے آئیں تاکہ فجر میں اٹھنے میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہیں تو رات کی آخری پہر میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ مسلمان کیا کرتے؟ ان کی رات ہی 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، ان کی رات 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ آپ چلے جائیں 10-11 بجے رات میں تو ان کی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی دن ہے اور وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے کے چکر میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے پروردگار میری امت کے لیے تو صبح کے وقت میں جو ہے، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ ہماری صبح کب ہوتی ہے؟ 11 بجے 12 بجے ہماری صبح ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگوں پہ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے 7-8 بجے اگر نکل جاؤ ناشتے کے لیے تو کوئی دکان ہی نہیں کھلی۔ یہ آج مسلمانوں کا المیہ ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ مسلمان آج وقت کی کس قدر ناقدری کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک غیر مسلم بھائی اپنے بچے کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے کچھ بچے پتنگ اڑا رہے ہیں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا میں بھی پتنگ اڑاؤں گا۔ میرے بھائیو، اگر ہمارا دل زندہ ہے اور ہم وقت کی اہمیت کو پہچاننا چاہتے، وقت کی قدر کرنا چاہتے تو اس کے اس جواب کو اپنے کانوں سے، دل کے کانوں سے سننا۔ اس نے کہا کہ ابا میں بھی پتنگ اڑانے جاؤں، میں بھی پتنگ اڑاؤں گا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے یہ پتنگ اڑانا یہ ہمارا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو مسلمانوں کی پہچان اب صرف یہی رہ گئی ہے کہ وہ پتنگ اڑائے، وہ میچ میں مگن رہے، وہ موبائلوں میں لگے ہوئے رہے۔ یہی آج مسلمانوں کی پہچان بن کر رہ گئی ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں نظر آتا ہے۔ آج ابھی کل میں عشاء کے بعد جب میں یہاں سے گیا تو مسجد رحمانیہ کے ہمارے شیخ انہوں نے کہا کہ چلیے تھوڑا سا کھانا کھائیں، چہل قدمی کر کے آتے ہیں۔ تو مولوی گنج سے ہم لوگ آ رہے تھے، ایک جگہ پر ہم نے دیکھا کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے، 10-12 نوجوان بیٹھے ہوئے موبائل میں لگے ہوئے گیم کھیل رہے ہیں 10 بجے رات کے اندر۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں نظر آ رہا ہے کہ آج نوجوان کہاں جا رہا ہے، نوجوانوں کا مقصد کیا ہے، یہ وقت کیوں وہ ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں یوں ہی پیدا کیا؟ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم اس بات کو گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہیں دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد نہیں، تمہیں بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد اور میرے جینے کا، میرے مرنے کا، میری نماز، میری قربانی، ساری چیزوں کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نوجوانوں آج تم کہاں جا رہے؟ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ آج ہم نے موبائل کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ آج ہم نے اپنے دوست کیسے بنا رہے؟ وہ دوست جن کے ساتھ رہ کر ہمیں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہو، جن کے ساتھ رہ کر ہمیں عیاشیاں کرنے میں مزہ آتا ہو، ہم انہی دوستوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ دوست جو ہمیں نیکیوں کی طرف بلائے، وہ دوست جو ہمیں اللہ کے دربار میں لے کر آئے، وہ دوست ہماری نظروں میں کھٹکتے ہیں، ان دوستوں کے ساتھ ہم رہنا پسند نہیں کرتے۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن ہم نے جن کو اپنا دوست بنایا ہے، قیامت کے دن ہم اپنا کف افسوس جو ہے ملیں گے. وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قیامت کے دن ہر انسان یہ کہے گا اے کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے اس کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا. آج اس کی وجہ سے جو ہے ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے، آج اس کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑ رہا ہے. تو آج مسلمانوں اپنی حالت پر غور کرو، آج اپنی حالت پر غور کرو کہ ہمارا مقصد دنیا کے اندر ہمیں بھیجے جانے کا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی. اسی طریقے سے ہم وقت کے بارے میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جائے گا، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے اس کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہلنے والے. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن 5. 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں ہلنے والے. وہ 5 کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا. ہم نے اپنی عمر کو کہاں پر، اپنی زندگی کو کہاں پر گوایا. ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین ہم سے حساب لینے والا ہے. ایک ایک سیکنڈ کا اللہ رب العالمین ہم سے پوچھنے والا ہے. وعن شبابہ فیما ابلا. ہم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گوایا تھا، عیاشیوں میں اور دنیا کے چکر میں، یا پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے میں کہاں پر ہم اپنی زندگی کو گزارے تھے. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کرنے والا ہے. ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ جواب ہم دے پائیں گے؟ آج ہم یہ وقت جو ہے اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ وقت، اس کی 2 خصوصیت ہے میرے بھائی. پہلی خصوصیت، یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیں آج ایک سال جو ہے وہ مہینے کے برابر، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ جو ہے وہ دن کے برابر تقریباً جو ہے گزر رہا ہے. اتنی تیزی سے ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ ہم قبر کے، موت کے اور آخرت کے قریب جا رہے ہیں. کبھی ہم نے اکیلے میں، تنہائی میں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمیں کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. ہمیں تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بات تو آتی ہی نہیں. شیطان نے ہمیں گناہوں کے راستے میں اور گناہوں کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسا دیا ہے کہ ہمیں کبھی اس چیز کا خیال نہیں آتا. ہم تو یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم ابھی تو بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے. وہ بڑھاپے کی عبادت جو نہ ہم صحیح سے چل سکتے ہیں، نہ صحیح سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. ہم کچھ بولنا چاہیں، ہماری زبان سے کوئی بات صحیح طریقے سے نکل نہیں سکتی ہے. اس موقع پر ہم اللہ کی کیا عبادت کریں گے؟ اللہ کو کیا راضی کریں گے؟ اور کس کو معلوم ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ آج موت انسان کو ایک پل میں آتی ہے اور دبوچ لیتی ہے. اٹیک آیا، انسان فوراً دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو مہلت نہیں ملتی ہے اور اس کی سانس بند ہوتی ہے. وہ فوراً جو ہے عالم برزخ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آج ہماری حالت ہے. کوئی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا. تو ہم اپنی وقت کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ توبہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہے. اس کے اندر اگر ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول ہونے والی ہے. اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن کو ہم اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے. آپ نے سنا ہوگا فرعون کے بارے میں. فرعون پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. جب ڈوبنے لگا تو اس کو اللہ رب العالمین یاد آیا اور کہتا ہے آمنت برب موسیٰ، آمنت برب العالمین، برب موسیٰ و ہارون. میں رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا اب تجھے رب یاد آیا. پوری زندگی تو گناہوں میں لطپت تھا، پوری زندگی تو اپنے آپ کو سب سے بڑا ظالم اپنے آپ کو بنا کے رکھا تھا. اور آج جب موت تیرے سامنے آئی ہے، موت کا فرشتہ جب تجھے اپنے سامنے نظر آیا ہے تو تجھے رب یاد آ رہا ہے. تو موت کے وقت میرے بھائیوں ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہونے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العالمین بندے کے توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کے عالم میں نہ آ جائے. غرغرے کا عالم کیا ہے؟
جب موت کے فرشتے کو وہ دیکھ لے اور اس کی جان اس کے حلق میں پہنچ جائے، اب انسان یہ تصور کرے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، توبہ کر لوں، استغفار کر لوں، اپنے رب کو منا لوں، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ لہذا ہر انسان اس بات کو تصور کرے کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اس کی زندگی کا یہ آخری لمحہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہ راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ وقت یوں ہی بیکار نہیں ہے، اس وقت کی بڑی ہی قیمت ہے، اس وقت کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انی لاکرہ ان اجد احدکم لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے آدمی سے سخت نفرت کرتا ہوں، میں ایسے آدمی سے سخت نفرت کرتا ہوں جس کو میں دیکھوں کہ وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، نہ تو اس کے پاس دنیا میں کرنے کا کوئی کام ہے، نہ ہی آخرت میں کرنے کا کوئی کام ہے، ایسے شخص سے میں سخت نفرت کرتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اگر یہ حضرت عمر کی دور حکومت ہوتی، حضرت عمر کی دور خلافت ہوتی، تو آج مسلمانوں کی حالت کیا ہوتی؟ کیا مسلمان اس طریقے سے وقت کو ضائع کرتے؟ نوجوان اس طریقے سے وقت کو ضائع کرتے؟ ہرگز نہیں ضائع کرتے میرے بھائی اور دوستو۔ لہذا وقت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزیں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہیں، عطا کی ہیں، ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، اس جوانی کی قدر کر لو، اور اس جوانی میں اللہ کو راضی کر لو۔ یہ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ جوانی کی عبادت کرنے والے جو شخص جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں اس کو جگہ دینے والا ہے، کیونکہ جوانی میں اللہ رب العالمین جب طاقت دیتا ہے، انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پوری پھرتی کے ساتھ، پوری طاقت اور پوری لگن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ ورنہ جب بڑھاپا آ جائے تو پھر انسان کو خود انسان اپنا نہیں سنبھل سکتا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ تو بڑھاپا آنے سے پہلے جو جوانی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس جوانی کی جو ہے، اس جوانی کو اہمیت سمجھو، غنیمت سمجھو، اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے فراغ کا قبل شغلک، اللہ رب العالمین نے ہمیں خالی وقت دیا، اس سے پہلے کہ ہم کسی کام میں یا کسی مصیبت میں پڑ جائیں، جو ہمیں فارغ وقت ملا ہے، خالی وقت ملا، اس کو ہم غنیمت سمجھیں اور نیک اعمال میں اپنے وقت کو لگائیں۔ اگر تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحتک قبل سقمک، اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے، بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت کو غنیمت سمجھو اور اس میں اللہ کی عبادت کرو۔ جب انسان بیمار ہو جائے، اچانک اسے معلوم ہو جائے کہ اسے بڑی سے بڑی بیماری آ گئی، اب وہ کیا اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین کو وہ خوش کرنے والا ہے؟ اس بیماری کے آنے سے پہلے جو ہمیں صحت ملی ہے، اس صحت کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے غنیمت سمجھیں اور جو ہے اس صحت میں اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غناءک قبل فقرک، اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال و دولت کو جو ہے فقیری آنے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، ورنہ فقیری آنے سے پہلے پھر انسان پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق دیا ہے، اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہے گا انسان کہے گا، اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی؟ اے اللہ تو مجھے تھوڑا سا وقت دے دیتا، تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فاصدق واکن من الصالحین،
تو میں تیرے راستے میں صدقہ کر دیتا، تیرے راستے میں خیرات کر دیتا اور میں نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کو مہلت نہیں دینے والا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دینے والا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین اس چیز کو بہت ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، تم کیا کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین اس کو بہت ہی بہتر جاننے والا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں رزق عطا فرمائی ہے، اس کو بھی ہم غنیمت سمجھیں موت کے آنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین کو جو فقیری آنے سے پہلے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ہے خرچ کریں۔ حیاتک قبل موتک، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے۔ پانچویں چیز، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی، اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے ہم غنیمت سمجھیں۔ یہ زندگی جو آج ہمیں یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری یہ جو زندگی ہے، یہ ہم زندگی میں صرف جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے، یہ زندگی قیامت کے دن کیسی معلوم ہوگی؟ معلوم قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہوں گے، میدان محشر میں ہوں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس زندگی کا نقشہ کھینچا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا۔ ہم نے 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی زندگی پائی ہے، یہ 60 سال کی 70 سال کی زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم جائیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر یا تو صبح کا کچھ حصہ گزار کر آئے یا پھر شام کا کچھ حصہ گزار کر آئے۔ یہ زندگی کی حالت ہوگی۔ 60 سال 70 سال کی زندگی ایسا معلوم ہوگا کہ ایک دن کا صبح کا معمولی سا حصہ گزار کر آئے یا پھر رات شام کے حصے میں کچھ معمولی حصہ گزار کر آئے، یہ ہماری حالت ہونے والی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس وقت کی قدر کرو، اس وقت کو پہچانو اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو، اپنے وقت کو ضائع بالکل نہ کرو۔ اور ایک بات یہ بھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت خراب چل رہا ہے، کہتے ہمارا ٹائم خراب چل رہا ہے، ہمارا وقت خراب چل رہا ہے۔ یہ وقت کبھی خراب نہیں ہوتا ہے، ہم خراب ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وقت خراب لگ رہا ہے۔ ہم دنوں رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنوں رات سود خوری میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنوں رات جوا کاری میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنوں رات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارا وقت خراب چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے، مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا وقت خراب چل رہا ہے۔ مسلمانوں کا وقت خراب نہیں چل رہا ہے، مسلمان خراب ہو چکے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا وقت خراب ہو، مسلمانوں کا وقت خراب چل رہا ہے۔ ورنہ اگر مسلمان اپنے مقصد کی طرف ہوتے تو مسلمانوں کا یہ وقت خراب نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ آپ اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، جب آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان میں کیا کیا۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، ہندوستان کے اندر جب مسلمان غالب تھے، مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ مسلمان کیا کرتے تھے؟ کوئی نیک کام کرتے تھے؟ کوئی دین کی کام کرتے تھے؟ نہیں، وہ دنوں رات وہ بھی عیاشیوں میں لگے تھے، دنوں رات وہ دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کے لہو و لعب میں مگن تھے۔ آج انہی کے اعمال کا یہ نتیجہ ہے جو آج مسلمان اس ہندوستان کے اندر بھگت رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ تو لمحوں نے خطا کی تھی، ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کو جو وقت ملا تھا، اگر اس وقت کو وہ صحیح استعمال کرتے تو آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کی حالت کبھی ایسی نہیں ہونے والی تھی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی حالت کے اندر سدھار پیدا کریں تو ہم اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یہ ہماری نسلیں سدھر جائیں، ہماری آنے والی جو جنریشن ہے وہ جنریشن اس وطن عزیز کے اندر سکون کا سانس لے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اپنے وقت کو پہچانیں۔ اسی طریقے سے آپ وقت کے تعلق سے دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا جمعہ کے لیے ہمارا ایک معمول کیا ہے؟ جمعہ کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم وقت میں خطبہ دیتے تھے، لیکن آج ہمارے یہاں خود اپنی جماعت کی حالت کیا ہے؟ جمعہ کے لیے 40 50 منٹ جمعہ کے لیے وقت کو دینا۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کو مختصر فرمایا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے جمعہ کے خطبے کو بہت ساری جگہوں پر تو 45-50 منٹ کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ 25 سے 30 منٹ پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے، لیکن ہم نے اتنا وقت اتنا بڑھا دیا کہ 40 منٹ 45 منٹ یہ جمعہ کے خطبے میں لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کو پہچاننا ہے۔ ایک چیز یہ بھی جو میں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف ٹائم پاس کرنا رہ گیا؟ ہماری زندگی کا مقصد صرف اتنا رہ گیا کہ ہم دنیا میں آئے اور کھائے پیے جانوروں کی طریقے سے زندگی گزارے اور پھر چلے گئے؟ اس مقصد کے لیے تو اللہ رب العالمین نے نہیں پیدا کیا تھا۔ ہم دنیا کے اندر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر اور دنیا میں مگن رہے، اس کے بعد پھر ہمارے موت کا وقت آیا اور ہم کھاٹ پر لیٹے اور اس کے بعد قبر کے اندر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنی سماج کے اندر اور اپنے ہندوستان کے اندر اپنی حالت کے اندر سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری وجوہات میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو جو ہے برباد نہ کریں فالتو کے کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، ایسے کام کے اندر جس میں نہ دنیا کے اندر فائدہ ہونے والا ہے نہ ہی آخرت کے اندر فائدہ ہونے والا ہے۔ ایسے کاموں سے جو ہے ہم بچیں، پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وقت کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔